السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمعتمد ان الخلاف فی سنیتها لا فی الجواز وکذا سجود السہو ولا تضرہ نیت عدمہ وقت السلام۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سجدہ شکر کے لیے بھی نیت شرط ہے، کیونکہ سجدہ شکر کی مشروعیت اور اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے ائمہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سجدہ شکر کو کچھ بھی نہیں مانا، لیکن ہمارے علماء میں سے سب نے اس کو جائز تو مانا ہے، اختلاف اس کی سنیت میں ہے۔ تو جب سجدہ شکر مسنون ہے، اور ہم اس کی تفصیل اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں، تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو اس کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ آج صاحب کتاب والمعتمد ان الخلاف فی سنیتہا سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ سجدہ شکر کے اندر معتمد یہی بات ہے کہ سب کے نزدیک وہ مشروع ہے۔ ہاں، اختلاف اس کی سنیت میں ہے۔ امام اعظم صرف سجدہ کرنے کو مسنون قرار نہیں دیتے، دیگر ائمہ صرف سجدہ کرنے کو مسنون قرار دیتے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ صحیح مسنون طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو اسی کو بتاتے ہیں صاحب کتاب والمعتمد ان الخلاف فی سنیتہا۔ معتمد یہ ہے کہ اختلاف اس کی سنیت میں ہے، مسنون ہونے میں ہے، مشروعیت اور جواز میں اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک مشروع اور جائز ہے۔ لا فی الجواز، جواز میں اختلاف نہیں ہے، جب سب کے نزدیک جائز ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت جب ہے تو اس کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وَقَضَى سُجُودُ السَّهْوِ، ایسے ہی سجدہ سہو وہ بھی عبادت ہی ہے، لہذا سجدہ سہو کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ سجدہ سہو کے لیے نیت کا شرط ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جمہور ائمہ میں سے اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ سجدہ سہو کے لیے سلام جب پھیرے گا تو وقت سلام نیت کرنا یہ شرط ہے، یا وقت سلام شرط نہ ہو کر عین سجدہ کے وقت نیت کرنا شرط ہے۔ تو راجح قول یہ ہے، کچھ ائمہ نے تو یہ کہا کہ وقت سلام سجدہ سہو کی نیت کرنا شرط ہے، لیکن جمہور ائمہ کا قول راجح یہی ہے، ایسا یہی ہے کہ وقت سلام سجدہ سہو کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ عین سجدہ کے وقت نیت کرنا شرط ہے، عین سجدہ کے وقت نیت ہونا چاہیے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدَمِهِ، عدم ہی ضمیر کا مرجع وہی سجدہ سہو، اے نیت و عدم السجود،
سجدہ نہ کرنے کی نیت وقت سلام، سلام کے وقت میں سجدہ نہ کرنے کی نیت اس کو مضر نہیں ہوگی، یعنی اگر سلام کے وقت میں نیت کے سجدہ کی نیت نہیں کی تو یہ مضر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہور کے نزدیک راجح قول یہی ہے، اصح یہی ہے کہ عین سجدہ کے وقت میں نیت شرط ہے۔ اس کی تائید اس مسئلے سے بھی ملتی ہے کہ ہمارے کتب فقہ میں یہ بات مذکور ہے کہ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب تھا اور اتفاق سے وہ سجدہ کرنا بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو کچھ دیر رک کر یہ یاد آیا کہ میں سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور اب تک کوئی منافی صلات کام نہیں پایا گیا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اب سجدہ سہو کر لے۔ تو دیکھیے یہاں پر سجدہ سہو اب کر لے رہا ہے تو اس کا سجدہ سہو یہ ادا ہوگا۔ یہ ادائیگی یہ بتا رہی ہے کہ سلام کے وقت میں سجدہ سہو کی نیت شرط اور ضروری نہیں ہے۔ اگر سلام کے وقت میں سجدہ سہو کی نیت ضروری ہوتی تو اس کو اس وقت میں سجدہ سہو کرنا بغیر سلام پھیرے یہ کافی نہیں ہوتا، لیکن یہ کافی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سلام سجدہ سہو کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عین سجدہ کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ امن نیت فی الخطبۃ للجمعہ فشرط لصحتها، ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کی صحت کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ خطبے کی نیت کرنا یہ شرط ہے اس کی صحت کے لیے۔ لہذا اگر کسی شخص نے خطبے کسی نے الحمدللہ تو کہا لیکن خطبے کی نیت سے الحمدللہ نہیں کہا بلکہ اسے چھینک آ گئی، چھینک آنے کی بنا پر اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ ممبر پر چڑھا ہوا ہو، ممبر پر کھڑا ہوا ہو، لیکن چھینک آنے کے وقت میں اس نے الحمدللہ چھینک کی وجہ سے کہا اور خطبے کی نیت نہیں تھی، تو اس صورت میں خطبہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ خطبہ کی ادائیگی نہ ہونا یہ خود اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے اور اس کی صحت کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا امن نیت فی الخطبۃ للجمعہ، جمعہ کے خطبے میں نیت فشرط لصحتها، وہ جمعہ کے خطبے کی صحت کے لیے شرط ہے۔ جب شرط ہے تو اب اگر کسی شخص نے نیت خطبہ سے الحمدللہ نہیں کہا بلکہ چھینک کی بنا پر خود ممبر پر چڑھا ہوا ہے اور چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے خطبہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ فرماتے حتی لو عطس، یہاں تک کہ اگر کسی کو چھینک آ گئی بعد صعود الممبر، ممبر پر چڑھنے کے بعد چھینک آئی، فقال الحمدللہ للعطاس، اور چھینک کی وجہ سے اس نے الحمدللہ کہا، غیر قاصد لہا، خطبے کا قصد نہیں تھا، لم تصح، لم تصح، تو یہ خطبہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ لہذا خطبہ جمعہ کی صحت کے لیے نیت کرنا یہ شرط ہے۔ کما فی فتح القدیر وغیرہ، جیسے کہ یہ مسئلہ فتح القدیر اور اس کے علاوہ دیگر کتب فقہ میں موجود ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط ہے۔ اب خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط ہے تو ایسی صورت میں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، سوال یہ آتا ہوگا کہ ما قبل میں یہ بتایا تھا کہ تمام عبادات میں
نیت بالاجماع شرط ہے، اور خطبہ جمعہ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ما قبل کا ضابطہ تو یہ کہتا ہے، ضابطہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارے فقہا نے خطبہ جمعہ کے لیے نیت کو شرط کیوں قرار دیا؟ یہ شبہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، یا نہیں آتا ہو تو اب ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمارے فقہا نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں جمعے کی نماز کا جو وقت ہے وہ ظہر ہی کا وقت ہے۔ تو حقیقت کے لحاظ سے ظہر کی تو 4 رکعت ہے، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کی اور جمعے کے دن کو جمعے کی نماز کو الگ مقرر کر دیا گیا۔ تو اصل میں تو وہ 4 رکعت ہی تصور کی جا سکتی ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے فقہا نے فرمایا جمعے کی نماز میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی ویسے حقیقت میں 4 رکعت ہونا چاہیے، اور اسی لیے جمعے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت تو ظہر ہی کا ہوتا ہے، تو 4 رکعت ہونا چاہیے، لیکن 2 رکعت یہاں پر فرض ہے۔ اور فقہا نے فرمایا کہ جو خطبہ جمعہ ہے وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ جب 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ جمعہ کو قرار دیا تو گویا کہ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے شطر، یعنی ایک رکن کی حیثیت سے ہو گیا، اور جب رکن کی حیثیت سے ہو گیا تو اب خطبہ جمعہ بھی ایک عبادت ہوا۔ جب عبادت ہوا تو اب وہی کہ بالاجماع عبادات کے لیے نیت شرط ہے، اس لیے ہمارے فقہا نے خطبہ جمعہ کے لیے نیت کو شرط قرار دیا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایسے ہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وَخُطْبَةُ الْعِیدَیْن کَذَالِکَ، عیدین کا خطبہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی جیسے کہ خطبہ جمعہ کے لیے اور اس کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، ایسی عیدین کے خطبہ کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اب یہاں پر یہ شبہ ہوگا کہ چلیے جمعے کے اندر تو یہ کہہ دیا گیا کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، اس کا وقت بھی ظہر کا ہی وقت ہے، لیکن عیدین میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر خطبہ عیدین کے لیے نیت شرط کیوں قرار دی گئی؟ وہاں تو صرف اس لیے قرار دے دی گئی کہ خطبہ جمعہ گویا کہ نماز کے لیے شطر، یعنی اس کا جز بن گیا۔ تو خطبہ عیدین میں تو یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہاں پر شرط کیوں قرار دیا نیت کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے طردن للباب، کیونکہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین، دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے۔ کسی نماز کے لیے خطبہ نہیں دیا جاتا سوائے جمعہ اور عیدین کے لیے، تو خطبہ کی وجوب میں دونوں ایک ہی نوع کے ہو گئے، دونوں نمازیں گویا کہ ایک ہی نوع کی ہو گئیں کہ دونوں کے لیے خطبہ ہے۔ تو یہ اب جب دونوں ایک ہی نوعیت کے ہوئے تو طردن للباب، کہ جس طریقے سے خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط قرار دی گئی، اسی لیے ایک ہی نوعیت ہونے کی وجہ سے عیدین کے خطبے کے لیے بھی نیت کو شرط قرار دیا گیا۔ بس فرق اتنا ہے کہ خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور خطبہ عیدین یہ عیدین کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے، ورنہ خطبوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرماتے ہیں وَخُطْبَةُ الْعِیدَیْن کَذَالِکَ، عیدین کا خطبہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس کے لیے بھی، اس کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ لِقَوْلِهِمْ، کیونکہ ہمارے فقہا کا یہ قول ہے، کیا یُشْتَرَطُ لَهَا مَا یُشْتَرَطُ لِخُطْبَةِ الْجُمْعَةِ، خطبہ عید کے لیے
وہی باتیں شرط ہیں جو باتیں خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہیں، سوا تقدیم الخطبہ، سوائے تقدیم خطبہ کے، کہ عیدین میں خطبہ مؤخر ہوتا ہے اور جمعہ میں خطبہ مقدم ہوتا ہے، تو تقدیم خطبہ کے سوا باقی تمام تر شرائط عیدین کے خطبہ کے لیے وہی ہے جو کہ جمعہ کے خطبہ کے لیے ہے، اس لیے دونوں ایک ہی نوعیت کے ہوئے، اس لیے تردن للباب یہاں پر بھی نیت کو شرط قرار دیا گیا تاکہ پورے باب کا حکم ایک ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی اضافی طور پر سمجھ لیجئے کہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین، اگر کسی شخص نے خطبے کی نیت سے الحمدللہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں خطبہ ادا ہو جائے گا، خطبے کی نیت سے الحمدللہ کہہ دیا تو خطبہ ادا ہو جائے گا، جمہور فقہا کا یہی کہنا ہے، یہی قول ہے، اگرچہ بعض فقہا اس بات اور جب خطاب کرنا خطبہ کا مطلب ہے تو جب تک لوگوں سے خطاب نہ کیا جائے، لوگوں کو اس خطبے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ نہ کیا جائے، اس وقت تک خطبہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض فقہا اس بات کی طرف گئے کہ خطبے میں جب تک خطاب نہیں اس وقت تک خطبہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر الحمدللہ کسی نے کہہ دیا تو اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اور دلیل وہ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو پہلی بار جب خلافت کے بعد آپ ممبر پر پہنچے خطبہ دینے کے لیے تو آپ نے الحمدللہ کہا اور خطبہ اور ممبر سے نیچے اتر گئے اور نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ خطبہ دیتے تھے، لیکن میری تیاری نہیں تھی اس لیے میں نے خطبہ نہیں دیا، مطلب خطاب نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی جمہور کے قول کی کہ خطبے میں اگر کسی نے الحمدللہ ہی اگر کہہ دیا خطبے کی نیت سے تو خطبہ ادا ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ، رہی اذان تو اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں قرار دی جائے گی، یا نیت شرط نہیں قرار دی جاتی ہے، یعنی اذان کے لیے اذان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے اذان پڑھ دی تب بھی اذان ادا ہو گئی، کیونکہ اذان اعلام کے لیے ہے، نماز کا اعلان کرنے کے لیے ہے، چاہے نیت کوئی کرے تب بھی اعلان ہو جائے گا، نیت نہ کرے تب بھی اعلان ہو جائے گا۔ مزید ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اذان اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت پر مشتمل ہے، اور یہ بڑائی اور اللہ کی عظمت کا بیان اگر نیت بھی نہ کی جائے تب بھی یہ بیان ہو جائے گا، ادائیگی ہو جائے گی، اور اعلام بھی چونکہ اس سے مقصود ہے تو اعلام بھی تب بھی ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر نیت نہیں بھی کی جائے تب بھی اذان ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اذان کے لیے نیت شرط نہیں ہے، فلا تشترط لصحتہ النیہ، رہی اذان تو اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں قرار دی جائے گی۔ وانما ہی شرط للثواب علیہ، ہاں اذان کا ثواب تبھی ملے گا جبکہ آدمی اذان کی نیت کرے گا، تو ثواب کا مدار نیت پر ہے، نہ کہ اذان کی صحت کا مدار نیت پر۔ فرماتے ہیں وانما ہی شرط للثواب علیہ، نیت اذان کے لیے اذان پر ثواب حاصل کرنے کے لیے شرط ہے، نہ کہ اس کی صحت کے لیے۔ اما استقبال القبلہ، رہا استقبال قبلہ، تو استقبال قبلہ
یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو کیا استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے امام جرجانی علیہ رحمت و رضوان نے استقبال قبلہ کی صحت کے لیے نیت کو شرط قرار دیا، جبکہ امام جرجانی کے علاوہ دیگر ہمارے تمام ائمہ نے یہ کہا کہ استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ مبسوط وغیرہ دیگر کتب میں یہ بات مذکور ہے۔ یہ در حقیقت امام جرجانی نے جو استقبال قبلہ کی صحت کے لیے نیت کو شرط قرار دیا اور ہمارے جمہور ائمہ نے نیت کو شرط قرار نہیں دیا، یہ اختلاف در حقیقت ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ یہاں پر ان ائمہ کے درمیان ایک دوسرا اختلاف ہے، وہ دوسرا اختلاف یہ ہے اور اسی پر اس اختلاف کی بنا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام جرجانی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ استقبال قبلہ کہلائے گا، عین کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ لہذا اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے پاس حاضر ہے اور کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے اور وہ مشاہدے کعبہ ہے، تو اس کے لیے تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا اور استقبال قبلہ کرنا یہ تو ضروری ہے ہی سب کے نزدیک۔ لیکن جو شخص کعبہ شریف کے احاطے میں نہیں ہے بلکہ باہر ہے، الگ ہے، دور ہے، کعبہ شریف کو جو نہیں دیکھ رہا ہے، جو مشاہدے کعبہ نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی عین کعبہ کی طرف منہ کرنا اور استقبال کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام جرجانی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبہ کو نہیں بھی دیکھ رہا ہے، مشاہدے کعبہ نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کعبہ کی طرف، عین کعبہ کی طرف منہ کرے، اور جب دیکھ نہیں رہا ہے، دور ہے، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مشاہدے کعبہ نہیں ہے، کعبہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا اس پر لازم نہیں، بلکہ جہت کعبہ کی طرف منہ کر لینے سے استقبال قبلہ یہ شرط ادا ہو جائے گی۔ جہت کعبہ یعنی کعبہ جس رخ میں ہے اسی رخ میں وہ منہ کر لے، اور کعبہ شریف سے 45 ڈگری تک اگر اس کا رخ منحرف بھی ہے، تب بھی 45 ڈگری تک ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اس کا استقبال قبلہ مانا جائے گا۔ اگر 45 ڈگری سے زیادہ منحرف ہو گیا تو استقبال قبلہ نہیں مانا جائے گا۔ بہرحال ہمارے جمہور ائمہ اسی بات کے قائل ہیں کہ جو شخص خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس شخص کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ لازم اور شرط نہیں ہے، بلکہ جہت کعبہ کی طرف اس کے لیے منہ کر لینا یہ کافی ہے۔ اور امام جرجانی نے غیر مشاہد کے لیے جو دیکھ نہیں رہا ہے خانہ کعبہ کو، اس کے لیے بھی عین کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط قرار دیا۔ یہ اختلاف یہاں پر ہے۔ پھر یہاں پر امام جرجانی نے یہ کہا کہ جو شخص خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لازم تو اس پر بھی یہی ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرے، لیکن عین کعبہ کی طرف منہ کرنا، اس کا منہ کرنے کا یقین نہیں ہو سکتا، یہ امکان نہیں ہے۔ جب امکان نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسی کی پورتی کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا جائے گا۔ اسی کی پورتی کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا جائے گا کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا لازم تھا، لیکن دور ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف منہ کر سکے، اس لیے یہاں پر جو خلل اور کمی ہوئی، اس خلل اور کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا استقبال قبلہ کی نیت کرنا یہ شرط ہے، استقبال قبلہ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ
امام جرجانی نے یہ کہا، اسی لیے ہمارے علماء نے، بعض علماء نے جمہور کے قول اور امام جرجانی کے قول کے درمیان تطبیق دی اور کہا کہ جمہور نے جو یہ کہا ہے کہ نیت کرنا شرط نہیں ہے استقبال قبلہ کے لیے، تو ان کا قول اس بات پر محمول ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اسے محراب نظر آتی ہو یا محراب میں نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ محراب خود پہچانے اس بات کی کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ تو جب رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، اس کی پہچان ہے محراب اور وہیں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے نیت استقبال قبلہ کرنا یہ شرط نہیں ہوگی۔ اور امام جرجانی کا قول اس صورت پر اس پر محمول کیا کہ کوئی شخص جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، جہاں پر اسے جہت کعبہ، کعبہ کس طرف ہے یہی نہیں پتا چل رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ نماز پڑھے گا تو ہمارے فقہا نے امام جرجانی کے قول کو اسی پر محمول کیا اور کہا کہ وہ جدھر بھی، وہ جیسے بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن استقبال قبلہ کی نیت کر لیتا ہے، تو جو بھی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کمی کی پورتی نیت کرنے سے ہو جائے گی۔ تو امام جرجانی کے قول کو محمول کیا اس نمازی کے لیے، اس نمازی پر جو کہ صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو، اور جمہور کے قول کو محمول کیا اس پر کہ جو محراب میں نماز پڑھ رہا ہو یا جس کے سامنے محراب ہو۔ تو اب ایسی صورت میں محور اختلاف الگ الگ ہو گیا، اور جب محور اختلاف الگ الگ ہو گیا تو یہ نزاع حقیقی نہیں رہا، نزاع لفظی ہو گیا۔ فرماتے ہیں اما استقبال القبلہ، رہا قبلہ کا استقبال کرنا، استقبال قبلہ، فشرط الجرجانی لصحتہ النیہ، تو امام جرجانی نے اس کی صحت کے لیے نیت کو شرط قرار دیا۔ والصحیح خلاف، صحیح اس کا خلاف ہے، یعنی اس کی صحت کے لیے، استقبال قبلہ کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ کما فی المبسوط، جیسے کہ مبسوط میں ہے۔ اب امام صاحب کتاب اسی تطبیق کو ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ فرمایا وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء، ہمارے بعض فقہا نے اول کو یعنی امام جرجانی کے قول کو محمول کیا ہے اس پر اذا كان يصلي في الصحراء، جبکہ بندہ صحرا میں اور جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو جہاں پر جہت کعبہ کا اس کے لیے تعین نہیں ہو پا رہا ہو، اس کو علم نہیں ہو پا رہا ہو۔ والثانی، اور دوسرے قول کو جو جمہور کا قول ہے کہ نیت شرط نہیں ہے، اس کو محمول کیا ہے علی ما اذا کان یصلی الی المحراب، اس پر محمول کیا جبکہ بندہ محراب کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اس کے سامنے محراب ہو، چاہے محراب میں پڑھ رہا ہو یا محراب کے باہر پڑھ رہا ہو، لیکن محراب ہو جس سے اسے یہ علم ہو رہا ہو کہ جہت کعبہ یہ ہے۔ قضا فی البنایا، جیسے کہ یہ تطبیق بنایا کے اندر مذکور ہے۔ تو استقبال قبلہ اس کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں، تو علماء کا اختلاف اس میں بیان کر دیا۔ اما ستر العورہ، رہی ستر عورت، تو یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے، ستر عورت، عورت کو چھپانا۔ فلا تشترط لصحتہ النیہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں ستر عورت کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے ستر عورت کی صحت کے لیے۔ فرماتے ہیں ولم ارا فیہ خلافا، اس میں اختلاف میں نے نہیں پایا، میں نے نہیں دیکھا۔ ولا تشترط للثواب صحت العبادہ، اور فرماتے ہیں اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے نماز پڑھی، فرض کریے، یا کوئی بھی عبادت کی، تو ایسی صورت میں کیا نماز اس کی صحیح ہوگی تبھی ثواب ملے گا، یا نماز یا عبادت صحیح نہیں ہوگی تب بھی ثواب مل جائے گا؟ یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ ثواب کے حصول کے لیے
عبادت کا صحیح ہونا یہ شرط نہیں ہے، لہذا عبادت اگر صحیح ہے تب تو ثواب ملے گا ہی، اور اگر عبادت صحیح نہیں بھی ہے تب بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ عبادت کے لیے نیت عبادت شرط ہے، اس نے نیت عبادت سے عبادت کی تو اس کی نیت کی بنا پر اس کو ثواب مل جائے گا، اگرچہ عبادت درست اور صحیح نہ ہو، لہذا صحت عبادت یہ ثواب کے حصول کے لیے شرط نہیں ہے، یہی ہمارے علماء نے فرمایا۔ اور اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے، فرض کریے کسی شخص کا وضو نہیں تھا اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا وضو ہے، اور اپنے زن کی وجہ سے کہ میرا وضو ہے، اپنے خیال کی وجہ سے اس نے نماز پڑھ لی، تو جب نماز پڑھ لی اس نے تو اس کے ذہن میں چونکہ طہارت تھی، حالانکہ حقیقت میں وہ محدث ہے، باوضو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو ثواب نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا اس کی نیت کرنے کی وجہ سے، اگرچہ اس کی نماز حقیقت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ محدث تھا۔ تو دیکھیے نماز اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی، بینہ بین اللہ عبادت صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے فرمایا اس کی نیت کی بنا پر اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے، یہ تائید ہے اس بات کی کہ ثواب کے حصول کے لیے عبادت کا صحیح ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ، ثواب کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط قرار نہیں دیا جاتا، بل یُصَابُ عَلَى نِیَتِهِ، بلکہ بندہ اپنی نیت کی بنا پر ثواب یافتہ ہو جائے گا، ثواب اسے مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِ، اگرچہ وہ عبادت اس آدمی کے قصد کے بغیر فاسد ہو، بالقصد فاسد نہ کرے، اگر اس نے بالقصد نماز، اگر قصدن نماز فاسد کی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بلا قصد اس کے قصد اور تعمد کے بغیر ہی کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو نماز اگرچہ فاسد ہو گئی لیکن ثواب اسے مل جائے گا۔ فرماتے وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِ، اگرچہ نماز اور عبادت اس کے قصد کے بغیر فاسد ہو، کما لو صلی محدثا، جیسے کہ اگر کسی شخص نے محدث ہونے کی حالت میں، محدث یعنی حد والا ہونے کی حالت میں نماز پڑھی، علی ظن طہارتی ہی، اپنی طہارت کے ظن پر، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ وہ باوضو ہے، لیکن حقیقت میں باوضو نہیں تھا اور بے وضو تھا، اور بے وضو ہونے کی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کی بنا پر اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا، اگرچہ اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فرماتے وسیاتی تحقیق، ان قریب اس کی تحقیق آئے گی۔